بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ اچانک یاد آیا، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ججمنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو لوگوں کو موسٹلی نہیں اس بارے میں پتہ ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک لا آف ٹاٹ بھی ہے، انگلش لا ہے، اور لیکن ہم نے پڑھا بھی ہے اور سم ٹائمز اپلائی بھی ہوتا ہے، کورسز سے کوشش بھی کرتے ہیں امپلیمنٹ۔ یہ بیسیکلی لا آف ٹاٹ ایسا ہے کہ آپ کی جو مائنر آپ کو ڈیمیجز ہوئے ہیں، باڈلی ہوں، مینٹلی ہوں، پراپرٹی کو ہوں، آپ کے جو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ڈیمیجز آپ کو ہوتے ہیں، تو آپ اس کا ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ہرجانہ وصول کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اور کہہ لیں کہ کارنر آف لا ہے، کہ جس پہ کوئی بھی کہہ لیں کہ لمٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا واس سبجیکٹ ہے۔ اب اس میں بیسیکلی جو ججمنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اپارٹ فرام ادر ججمنٹس کے جو پہلے بھی اس سے آتی رہی ہیں، لیکن اس ججمنٹ میں 2023 کی ہے، ہمیں یہ چاہیے تھی، ہم نے کہیں یوز کرنی تھی، ہمیں ضرورت پڑی۔ تو یہ ایک ایسی ہے جس پہ پبلک کو اویئر کرنا اور پبلک کو بتانا کہ ایسا بھی ہو سکتا، آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنا کلیم کس طرح ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ ایک لڑکی جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں زیر تعلیم تھی، اس کے بازو میں درد ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر الائڈ ہاسپٹل چلی جاتی ہے، اور جو وہاں ڈاکٹر ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے آپریٹ کرنا پڑے گا ڈیو ٹو دس پین۔ تو شی ایگریڈ بیکاز شی ڈونٹ ہیو این آپشن۔ تو وہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو آپریٹ کرتی ہے۔ دا ڈاکٹرس جو بعد میں ریویلز ہوتا ہے، شی واز ناٹ ٹرینڈ ان ہر پروفیشن۔ تو وہ آپریٹ کرتی ہے۔ آفٹر سم ٹائم جو لڑکی ہے، شی فیل سم تھنگ ارریگولیرٹیز ان باڈی، کہ کچھ پارٹس اٹس ناٹ فنکشنل۔ اب وہ کیا کرتی ہے، وہ دوبارہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتی ہے، تو جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی کچھ نروز جو ہیں، اسپائنل کارڈ اور کچھ ریڑھ کی ہڈی کی بیک بونز کی نروز کو کٹ لگا ہوا ہے ڈیو ٹو دس انفنکشن، ڈیو ٹو دس آپریشن۔ تو اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا، وہ ہیلتھ کمیشن میں رپورٹ کر دیتا ہے۔ رپورٹ کرنے کے بعد اس سے ایک کہہ لیں کہ اس عورت کے، اس ڈاکٹر کے خلاف سارا میٹر آ جاتا ہے کہ یہ واقعی انٹرینڈ تھی اور اس نے یہ غلطی کی ہے، اور اس پہ وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری میں گلٹی پروو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر۔ دین اس کا لیسن سسپینڈ ہوتا ہے۔ اپارٹ فرام دس کہ اینڈ پہ جا کے اس پہ کوئی 50,000 کا کہہ لیں کہ ہرجانہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پے کرنا ہے اس لڑکی کو۔ اس کی اپیل آ جاتی ہے دونوں طرف سے، ایک ڈاکٹر بھی کر دیتی ہے ہائی کورٹ میں، اور جو لڑکی ہے وہ بھی اس کے خلاف کر دیتی ہے کہ یہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہے۔ شی کلیم سم تھنگ مور دین 1 کروڑ سم تھنگ جو لڑکی ہے۔ تو دونوں کی اپیل آتی ہے، جو کہ جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب لاہور ہائی کورٹ کے پاس لگتی ہے۔ تو ایک بحث آرگیومنٹس کے بعد، اب فل لینتھ آرگیومنٹس، آفٹر دیٹ ایک ججمنٹ آ جاتی ہے، جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ گلٹی ہے ڈاکٹر، اور لڑکی کو 1 کروڑ ہرجانہ ادا کرے گی اس ڈیمیجز اور ان پروفیشنل کنڈکٹ کی وجہ سے، اور اس کا لائسنس سسپینڈ کینسل کیا جاتا ہے، وہ دوبارہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو اس کیس کی بیس تھی۔ اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ایک ایسی ہی چیز ہو، آپ کو مینٹلی طور پر کوئی ٹارچر کرے، آپ انریسٹ میں ہوں اس کے کسی ایکٹ کی وجہ سے، آپ کو باڈلی کوئی انجری ہو ڈیو ٹو دا ایکٹ آف ادر پرسن، یو کین کلیم دس ڈیمیجز۔ اگر آپ کی ریپوٹیشن کو کچھ ہو، دین یو کین کلیم دس ڈیمیجز۔ یہ آل اپارٹ فرام ادر لاز، یہ سارے لا آف ٹارٹس میں آتے ہیں، اور اس کے لیے سیپریٹ کورٹس بھی بنی ہوتی ہیں، اسمال کازز کورٹ ہیں، اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے کورٹس ہیں۔
ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب موسٹلی کہ ہم کرمنل جو پروسیڈنگ ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مینٹل ٹارچر کو ہم برداشت کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نہیں جاتے لا آف ٹارٹس میں. پراپرٹی کو ہو تو کرمنل، پراپرٹی ہو تو سول، اور باڈلی انجری ہو تو کرمنل، اور ایون لاس ٹو ریپوٹیشن ہم وہ بھی وہاں چلے جاتے ہیں، سیکشن 499 اور 500 اور PPC. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ ایک کرمنل جو سائڈ ہے وہ وہاں پہ ہے. آپ کے پاس یہ بھی ڈیمیج ساری آپشن پڑی ہوئی ہے کہ آپ ڈیمیجز کلیم کر سکیں. اس سے پہلے بھی کئی ایسی ججمنٹس جو آئی ہیں، یہ 2006 SCMR 207 ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے. 2019 ہے SCMR ہے 143 ہے، 2016 ہے SCMR 663 ہے، 2011 ہے SCMR 1836 بھی ہے. یعنی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جس میں یہ آلریڈی جس کا ریفرنس دیا گیا اس ججمنٹ کے اندر، اور اس ججمنٹس کو ہم کلیم چیک کر سکتے ہیں. فرسٹ ریگولر اپیل 70634/23. اس کو ہم آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے، ایک ڈیٹیل ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رائٹس کیا ہیں. لا آف ٹارٹس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک دو جگہ ڈسکس کیا تھا، لیکن اس سے ہم جب اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن فارن میں تو بہت ہے. فارن میں کرمنل لا جو سول لا ہے وہ اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوتا جتنا لا آف ٹارٹ ہوتا ہے. لا آف ٹارٹ کی بیس پہ اس پہ ہم نے ایک کیس لا پڑھا تھا، اور وہ کافی کہہ لیں کہ ایک عورت میں اس کے ماربل ورسل میڈیسن یہ وہ ہمارے یہاں کیس لا پڑھے تھے ہم نے. اس میں ایک عورت جو ہے وہ کین خریدتی ہے، جوس کا کین خریدتی ہے، اور جب وہ پی لیتی ہے تو اینڈ پہ سنیل آ جاتا ہے، اس کین کے اندر سنیل مرا ہوا ہوتا ہے، تو جس سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، اور اس کو لے کے یہ لا آف ٹارٹ کو اپلائی کرتے ہوئے وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے. تو اس کو جو اس کمپنی ہے اس پہ ایک ہیوی جرمانہ عائد ہوتا جو کہتے ہیں کہ فائن کیا جاتا اس کمپنی کو، اور جو کہ وہ اس عورت کو پے کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لا آف ٹارٹ پڑا ہوا ہے ہمارے یہاں، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے امپلیمنٹ کریں رادر کہ ہم کرمنل سائڈ پہ جائیں جہاں آلریڈی بہت برڈن ہے، بہت زیادہ برڈن ہے. کرمنل سول میں سالوں لگ جاتے ہیں. لا آف ٹارٹ میں جائیں، شارٹ قسم کی ہوتی ہے، سمری ٹرائل ہوتے ہیں، اسی کو پروو کریں اور آپ اپنا رائٹ لیں. تو اس طرح انشاءاللہ نیکسٹ کسی ججمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو لا آف ٹارٹ کے حوالے سے اگر کسی کو اور بھی جاننا ہو تو ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں، پراپر رپلائی کیا جائے گا اور پراپر رہنمائی کی جائے گی. اللہ حافظ.